سیکنڈ ایئر نفسیات چیپٹر 3۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سماج دشمن کردار، اینٹی سوشل بیہیویئر۔ سماج دشمن کردار ایسا کردار ہے جو سماجی قدروں، اصولوں، قوانین، روایات اور اخلاقیات کے مخالف ہو، یا ایسا کردار ہے جو کسی بھی معاشرے کے امن اور سکون کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی کہ سماج دشمن کردار ایسا کردار جو سماج کے اندر رہتے ہوئے ہر کسی چیز کو نقصان پہنچائے، اخلاقیات یعنی کہ وہاں پر اخلاقیات مورل ایشوز پیدا ہوں، یعنی کہ بدتمیزی پھیل جائے، روایات یعنی کہ وہاں کی روایات ٹریڈیشنز وغیرہ خراب ہوں، وہاں کے قوانین توڑے، اصول توڑے، ایسا شخص، ایسا کردار سماج دشمن کردار ہوگا۔ ابھی آگے انہوں نے تفصیل سے دیا ہے کہ یہ نہ صرف سماجی توازن کو بگاڑتا ہے بلکہ سماج پسند افراد کو عدم تحفظ سے دوچار بھی کرتا ہے۔ ماہرین ارثیات، عمرانیات، نفسیات سماج دشمن کردار کے بارے میں اپنے اپنے نظریات رکھتے ہیں۔ ماہرین ارثیات کا نقطہ نظر ہے کہ موروثی وجوہات سماج دشمن کردار پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انہیریٹنس سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کے خاندان میں اگر ایسی کوئی وجہ تھی تو اس کو یہ انہیریٹنس ہے، یعنی کہ اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے سماج دشمنی کی عادت۔ اب ماہرین عمرانیات کا خیال ہے کہ گروہ اور اس سے وابستگی سماج دشمن کردار کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں گروپ میں تعلق رکھنے سے سماج دشمن کردار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ آخر سماج دشمن کردار کیوں ہے۔ جبکہ ماہرین نفسیات سماج دشمن کردار کے حوالے سے نفسیاتی اور ذاتی اسباب کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا سماج دشمن کردار ہونے کی وجہ اس کے اندر کسی بات کی، اس کو سائیکولوجیکل یا اس کو کوئی پرائیویٹ ایسے پرابلمز ہو سکتے ہیں جس وجہ سے وہ سماج دشمن کردار بن جاتا ہے۔ ماہرین جرمیات کے مطابق، یعنی کہ ماہرین کرمنالوجسٹ کے نزدیک ہمارے دشمن کردار کے ظہور میں کوئی ایک نظریہ کام نہیں کرتا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ سماج دشمن کردار صرف ایک ہی وجہ سے نہیں ہوتا۔ سماج دشمن کردار مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر سماج دشمن عناصر کی درجہ بندی کی جائے تو ان میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو بچپن میں سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بچپن ہی سے کچھ ایسے برے سوسائٹی میں بڑے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ ایسے اینٹی سوشل بیہیویئر میں آ جاتے ہیں۔ کچھ سماج دشمن عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خراب ماحول اور صحبت کی وجہ سے سماج دشمن کردار بناتے ہیں، اور سماج دشمن کارروائیاں ان کی عادت میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بچپن میں ایسے سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے وہ پھر بڑے ہو کر سماج دشمن کارروائیاں یعنی کہ برے بن جاتے ہیں۔ سماج دشمن کردار میں آپ کے لحاظ سے کون سے ایسے کریکٹر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ چور وغیرہ، چوریاں کرنے والے لوگ، ڈاکے ڈالنے والے لوگ اور دہشت گرد وغیرہ، یہ سب سماج دشمن لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ سماج دشمن افراد وقتی حالات یا ہیجانی کیفیات کی وجہ سے سماج دشمن عناصر ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ لوگ وقتی حالات کی وجہ سے، یعنی کہ کچھ ایسی سچویشن ہو جاتی ہیں کہ ایک سیدھے سادے انسان کو بھی سماج دشمن بنا دیتی ہیں۔ اس کے اوپر کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں، سچویشن آ جاتی ہیں، کنڈیشنز ہو جاتی ہیں کہ جو اس کو ایموشنلی طور پر سماج دشمن بننے میں مدد کرتی ہیں یا بنا دیتی ہیں، جس میں وہ اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ اس کے ماحول یا اس کو دیا جانے والا، اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض سماج دشمن عناصر اقتصادی وجوہات اور لالچ کی وجہ سے سماج دشمن کارروائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ بعض افراد کم سن مجرم ہوتے ہیں، یعنی کہ بچپن میں بچے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ورگلا کر، ان کو لالچ دے کر سماج دشمن بنا دیتے ہیں۔ وہ غلط ماحول، ناتجربہ کاری، عدم تحفظ، والدین کی باہمی جھگڑے اور ناقص تربیت کی وجہ سے غیر سماجی سرگرمیوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر اس دلدل سے کبھی نہیں نکلتے۔ غیر سماجی کردار غور و خوض کیا جائے تو وہ ہر معاشرے میں موجود ہوگا، لیکن وہ معاشرے جو زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب ہیں، ان میں غیر سماجی کردار کا تناسب ایسے معاشروں کی نسبت جو ترقی یافتہ مہذب نہیں کم پایا گیا ہے۔ غیر سماجی کردار کی فہرست میں جھوٹ، دغا بازی، چور چکاری، ڈاکہ زنی، قتل، دہشت گردی، تعصب پسندی، جوا، نشہ،
قومی املاک کو نقصان پہنچانا، جنسی بے سماجی بے حسی، بچوں اور عورتوں سے امتیازی سلوک، فرقہ پرستی، اذیت پسندی اور رشوت خوری وغیرہ عام ہے۔